الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، کل بات ہو رہی تھی کہ سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی صفات سے لا علم نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی وقت انہیں اللہ کی صفات میں مغالطہ یا دھوکہ لگتا ہے۔ اور قرآن کی آیت پیش کی گئی تھی اور ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے رب العزت کی ذات کے سلسلے میں جو گستاخی اور نازیبا اور ہنجار نے گندے جملے استعمال کیے تھے، وہ آپ کو اس کی ایک مثال سنائی تھی کہ اللہ کو کہتا ہے کہ اس کے لاتعداد ہاتھ اور پاؤں اور تیندوے کی طرح اللہ کی مثال دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ کل بتا دیا تھا آپ کو کہ کائنات عالم سب مخلوق ہے اور اللہ خالق ہیں۔ مخلوق سے خالق کی مثال نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اب آج اور سنیے اس کی ایک اور بات، وہ کیا لکھتا ہے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ یعنی کہتا ہے کہ بتاؤ کہ خدا سنتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان کو کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ رب العزت کی صفات بتائی گئی کہ اللہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ بصیر بھی ہے۔ ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج۔ ہم بولنے کے لیے زبان کی گویائی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بات کہاں لکھی اس نے؟ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 144، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 312۔ دوسری بات، تیسری سنیے۔ وہ خدا، یہ مرزا لکھ رہا ہے، جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ چور ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ آمنت باللہ العظیم۔ جی، اللہ کو ہم کو پکڑنے کے لیے آنے کی ضرورت؟ جی، ہمارے جسم میں اس کی ہزارہ فوج کام کر رہی ہے۔ دماغ کی نس پھاڑ دے پکڑا گیا۔ لوگ بولتے برین ہیمریج ہو گیا، یہ سب اللہ کی سپاہی ہے ہمارے جسم میں۔ جی، کہتے ہارٹ فیل کر گیا، کوئی فیل ویل نہیں کیا، یہ اس کی فوج ہے۔ جی، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم چور کی طرح آئیں گے۔ اللہ کو چور بتا رہا ہے۔ یہ کہاں لکھا اس نے؟ تجلیات الہیہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 4 پر لکھا، اور روحانی خزائن میں یہ جلد 20 صفحہ 396 پر۔ نمبر 4، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، سنیے، اور اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہے۔ گویا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ باپ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بیٹا ہے، جبکہ آپ کا ایک بچہ اسکول میں مکتب میں پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، کیا پڑھتا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کسی کا نہ باپ ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے۔ بیٹا ہونا اور باپ بننا یہ دونوں عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹا کا بڑھاپا میں محتاج ہوتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واہ میرے دوستو، تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ 345۔ پانچویں بات سنیے، مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ وَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ۔ سنیے، وہاں تو لکھا اس نے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے وحی میں کہ تو میری اولاد کی طرح ہے۔ اب کہہ رہا ہے
کہ مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود ہی خدا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ میں خود ہی خدا ہوں، عربی ترجمہ ہے اس کا، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں اللہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وتیقنت اننی ہوا، کہتا ہے مجھے یقین بھی آ گیا کہ میں خدا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ قادیانیت کی لعنت سے ہم کو اور آپ کو، ہماری نسل کو بچائے۔ جی، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ یہ کہاں لکھا اس نے؟ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 546، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564۔ چھٹی بات سنیے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ جی، کتاب البریہ صفحہ 85، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103۔ اب آگے سنیے، حضرت مسیح موعود یہ خود کہتا ہے میں خدا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ خدا تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جو ایک دفعہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، پھر کہتا ہے میں خود خدا ہوں، اور پھر مسیح بھی بن گیا۔ مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا کہ مرزا غلام محمد قادیانی عورت ہیں، اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ یعنی جس طرح مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، یہ مردود لعین لکھتا ہے کہ اللہ میں نے دیکھا میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زنا کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آمنت باللہ العظیم۔ یہ سب اسی کی کتاب سے نقل کیا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ کہاں لکھا اس نے؟ اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34، از قاضی یار محمد قادیانی، جو مرید مرزا غلام محمد قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ اسے اللہ نے الہام کیا کہ ولا یتم اسمی یا احمد و یتم اسمک، اے احمد تیرا نام پورا ہوگا اور میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کامل مکمل ہے، تیرا نام پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے بھی کمزور ہوں کہ میرا نام دنیا میں نہیں چلے گا۔ بتاؤ، اس لیے دوستو اللہ رب العزت اس قادیانیت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ غور کیجئے، جب مرزا نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو پھر کس کو چھوڑے گا؟ تمام انبیاء اور رسول کی اہانت کی، صحابہ اور اہل بیت کو نہیں بخشا، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے لیے تو ایسے گندے کلمات کہے ہیں کہ ہم نقل بھی کرنے میں ایمان کا خطرہ جانتے ہیں۔ اتنی گندی بات کہی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں نے جان بوجھ کے اس کی کتاب سے کتاب میں نے نقل نہیں کیا۔ ہم نقل بھی نہیں کر سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے جو بی بی فاطمہ کے لیے کہا، جو کہ بی بی فاطمہ کو پوری زندگی کسی نے نہیں دیکھا۔ جی، قیامت کا دن میں نے سنایا تھا آپ کو کہ چونکہ ان کو حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹا اور ان کے ابو کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، تو قیامت کے دن جب وہ آئیں گی محشر میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مخلوق کو کہ سب لوگ اپنی نگاہ نیچی کر لو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پلسرات کو کراس کر جائے، تو 70,000 فرشتے سبز ڈولی میں ان کو اٹھا کے پلسرات پار کر دیں گے، تب لوگوں کو اجازت ہوگی آگ اٹھانے کی۔ اس کے لیے یہ گندے بندے کیا گندی بات کہی ہے۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا، رہنے دیے پھر انشاءاللہ اگلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے آپ سب کو بچائے، ہماری نسل کو بچائے۔